اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سافٹ انالیسز میں تمام احباب کو خوش آمدید۔ آج ہم دو پوائنٹوں پہ بات کریں گے کہ جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے یا جو ملکی حالات ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے عمران خان صاحب کو اور الطاف حسین کو، دو ہی جو ہیں، ان کو اور ان کے ساتھیوں کو بھی اسی طریقے سے سیاست میں حصہ لینے کی اجازت دی جائے جس طرح سے جو لوگ ان کو چھوڑ کے گئے ہیں، یا ان کے اگر یہ کوئی انہوں نے جرم کیا، ان کے ساتھ تھے، اچھے تھے، برے تھے، انہوں نے جو ان کے ساتھ گئے ہیں ان کو تو جو ہے وہ دودھ کے دھلے ہیں، وہ تو مزے کر رہے ہیں، اور ان کو جو ہے جن کے ساتھ لوگ ہیں انہیں جو ہے آپ نے کارنر کیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا کچھ کراچی میں کارروائیاں ہوئی ہیں، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جو یہ ابھی ریسنٹ جو واقعہ 9 مئی کا ہے، اس کے جو لوگ پکڑے گئے ان میں سے جنہوں نے معافی تلافی کی، اگر کوئی جرم کیا تھا انہوں نے تو معافی مانگنے سے قتل یا کوئی وہ تو نہیں ہو سکتا ہے۔ ویسے جس نے پریس کانفرنس کی، جس نے جماعت چھوڑنا جو ہے، یہ کوئی توبہ تھوڑی ہے کہ اس کا جرم معاف ہو گیا۔ جنہوں نے پی ٹی آئی چھوڑی ان سب کو چھوڑ دیا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی بہت بڑا جرم نہیں تھا۔ اگر تھا تو انہیں سزا دے دی جاتی، اگر اس سے بھی زیادہ اور کیا تھا کہ 1 سال ہونے والا ہے بعض لوگوں کو، تو میرا خیال ہے کہ کوئی اتنا بڑا جرم نہیں تھا۔ اور جتنی پاپولیرٹی ہے اور جتنے ملک کی تقسیم ہے، جتنی سیاسی تقسیم ہے اور جتنی جو پولرائزیشن ہے، اس میں اس بات کا یہ تقاضا کرتے ہیں حالات کہ عمران خان صاحب اور ان کے وہ ساتھی جنہوں نے پی ٹی آئی نہیں چھوڑی ہے، یہ مقدمات ان کے خلاف ڈراپ کر دیے جائیں اور انہیں بھی اسی طریقے سے ملک کے مفادات میں سیاسی سرگرمیاں باہر رکھنے کی جو ہے اجازت دی جائے جیسے دوسرے لوگوں کو ہے۔ لائک وائز دوسرا جو چیپٹر ہے وہ الطاف صاحب کا ہے۔ 92 میں آپریشن ہوا، اس کے بعد بھی وہ رہے، لیکن جو 10-15 سال 20 سال تک وہ رہے، ان کی ایک لیگیسی ہے وہاں کراچی حیدرآباد میں۔ انہوں نے جتنی بھی اچھائیاں یا برائیاں ہیں وہ اس میں مین وہی تھے۔ وہاں پہ سینکڑوں لوگ، ہزاروں نہیں تو سینکڑوں لوگ یا ہزاروں لوگوں کا جو ہے وہ مارے گئے جان سے۔ اس میں یہ سارے لوگ جو آج کل ایم کیو ایم ہے، یہ جتنے ممبر ہیں، جتنے ان کے جو ہے وہ کرتا دھرتا ہیں، فاروق ستار، یہ جو آپ کے مصطفیٰ کمال ہیں، یہ خالد مقبول صدیقی اس وقت آل مہاجر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے چیئرمین تھے جس زمانے میں سب سے زیادہ قتل و غارت ہوئی ہے۔ تو ان سب کے اوپر قرضے تھے، ان مقدمے تھے، 302 کے مقدمے تھے، اور ان کے اوپر وہی مقدمے تھے، ان کے اوپر وہی چارجز تھے، یہ وہی باتیں کرتے تھے جو الطاف حسین کہتے تھے۔ اور یہ جو ہے کل تک کی بات ہے، 2000 آج سے 7-8 سال پہلے تک جو ہے یہ بالکل وہاں بیٹھے ہوتے تھے ہاتھ باندھ کے، جی بھائی جی بھائی، یہ تقریریں سنا کرتے تھے۔ ان کو اگر معاف کر دیا گیا ہے تو ان کے ساتھ لوگ نہیں ہیں، ان کے ساتھ اس لیے نہیں ہیں کہ جو کراچی میں ابھی بعض جگہوں پہ جو ہے 20%، 18%، 30% جو ہے پولنگ ہوئی ہے۔ فاروق ستار کے اپنے 20,000 ووٹ لے کے کراچی سے میرا خیال ہے سب سے کم، یا ایک آدھ کسی اور نے کسی دیہی علاقے میں کم لیے ہوں گے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ان سارے لوگوں کو مین سٹریم میں لایا جائے۔ اس کے علاوہ جو پشتون جو تحفظ موومنٹ والے ہیں، ان کو، بلوچ لیڈروں کو، ان کو ایک ریکنسیلیشن، جیسے ایک عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنایا جائے۔ جس بندے سے جو غلطی ہو گئی ہے، اگر آپ فاروق ستار کو کچھ نہیں کہتے ہیں تو پھر الطاف حسین کو بھی کچھ نہیں کہیں، اگر آپ مصطفیٰ کمال کو کچھ نہیں کہتے ہیں پھر الطاف حسین کو بھی کچھ نہیں کہیں۔ اگر آپ نے جو ہے وہ اس کو جو خالد مقبول صدیقی جو ہے یہ بھی گنڈا تھا، گنڈوں کا یہ بھی سردار تھا، تو اگر سب سے بڑا گنڈا یہ تھا ایک زمانے میں، اس کو کچھ نہیں کہتے ہیں تو اس کو بھی چھوڑ دیں۔ اس کے ساتھ زیادہ لوگ ہیں اور وہ زیادہ ایک مین سٹریم میں آ جائیں گے۔ یہی حال جو ہے عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی، اور اگر پرویز الہی کو آپ نے، ان کے جو ساتھی ہیں، وہ جو علی زیدی ہوتا تھا، وہ جو ویسل واڈا ہوتا تھا، وہ جو یہاں کے دوسرے تھے، علیم خان تھا، جنگی ترین تو نہیں، علیم خان وغیرہ، یا جتنے بھی لوگ تھے، یہ ان کے جتنے بھی 9 مئی تک جو لوگ، یا 9 مئی سے 1 مہینہ بعد تک بھی جو پی ٹی آئی میں رہے، ان کو آپ نے چھوڑ دیا۔ تو یہ کوئی اتنا بڑا گناہ بھی نہیں تھا، 71 والا جرم بھی نہیں تھا۔ بس ٹھیک ہے، ان کی سزا ہو گئی، انہیں بھی چھوڑا جائے، اور بلوچستان کے جو حالات ہیں ان کے اوپر بھی نظر رکھی جائے، بلوچوں کو بھی مین سٹریم میں شامل کیا جائے۔ گلگت میں جو ہے گزشتہ 6-8 مہینے سے، جب سے وہاں سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہٹی ہے، وہاں پہ جو ہے وہ مسلسل ہڑتالیں، مظاہرے ہو رہے ہیں، ان کا بھی خیال کریں۔
اور یہ جو ملکی حالات ہیں ان کو اس کے ملکی مفادات میں جو ہے بہتر بات یہ ہے کہ یا تو نئے الیکشن کروائیں یا جو اوریجنل الیکشن ہوئے 45 کی بیس کے اوپر ان کو جو ہے ان الیکشنز کو جو ہے وہ ریکنسائل کر کے جو ہے دوبارہ سے اعلان 45 کے تحت کیے گئے۔ اچھا، الطاف حسین صاحب کی تقاریر میں اور جو انہوں نے کل پرسوں یہ بات کی ہے ایک اس میں بڑی امپارٹنٹ بات ہے۔ کچھ تو لوگ جو ہے وہاں MQM کے لوگ انہوں نے مظاہرہ کیا دھاندلی کے خلاف، اور جو بالکل جائز ان کا حق بنتا تھا، وہ پاکستان کے شہری ہیں، بے شمار لوگوں کو اٹھایا گیا ہے ان کے کارکنوں کو، تو انہیں بھی جو ہے وہ PTI کی اسی صف میں شامل کیا گیا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ جو لوگ مظاہرے کر رہے ہیں، کوئی توڑ پھوڑ نہیں کر رہے ہیں، انہیں چھوڑ دینا چاہیے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک بات کی ہے کہ وہاں پہ کچھ راشن دینے کے معاملات کے اوپر وہ ایک بڑے ویل انفارمڈ آدمی ہیں، اور ان کا بالکل کراچی حیدرآباد میں ایک نیٹ ورک ہے، وہاں سے کچھ خواتین کو لے جایا جاتا ہے اور ان کے گردے نکال دیے جاتے ہیں۔ بڑی حیران کن بات ہے، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ آیا واقعی یہ ہو رہا ہے۔ اگر یہ ہو رہا ہے تو اس سے کوئی جو ہے بڑا جرم نہیں ہے۔ تو سمری یہ ہے کہ جن لوگوں نے کوئی اتنا جو ہے وہ ملک کے ساتھ کوئی بہت بڑا کھلاوٹ جو ہے وہ جرم نہیں کیا، اگر ہم یحییٰ خان کو چھوڑ سکتے ہیں، ایوب خان کو چھوڑ سکتے ہیں، مشرف کو چھوڑ سکتے ہیں، تو عمران خان، الطاف حسین، منظور پشین، ان سب لوگوں کو، بلوچ لیڈروں کو چھوڑ کے اور ملک اور قوم کے وسیع مفادات میں جو ہے ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنایا جائے، جیسے کہ جنوبی افریقہ میں بنایا گیا تھا، اور اس طریقے سے ملک کو جو ہے ایک اوریجنل جو ایک پراپر جو ہے ترقی کی سطح پہ لانے کے لیے جو ہے جو ریکنسائلڈ اور اچھی سیاسی جو ہے ماحول پیدا کیا جائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔